أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی اہم ترین صورت جس سے کہ قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے سورۃ الفاتحہ، اس کی تلاوت کی گئی. سورۃ الفاتحہ، اس کے مضامین کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، اس کی آیتوں کی وضاحت کیا ہے، یہ عرض کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں بات رکھ دوں کہ یہ کلام اللہ کی قرآن مجید کی پہلی صورت ہے جس سے کہ صحیفے کا آغاز ہوتا ہے. نزول کے اعتبار سے پہلی صورت نہیں ہے، نزول کے اعتبار سے تو اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. یہ 5 آیتیں سب سے پہلے غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. دوسری وحی کے سلسلے میں اختلاف ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں یا ایھا المزمل ہے، بعض کہتے ہیں یا ایھا المدثر ہے. غرض کے یہ دونوں میں سے ایک سیکنڈ ون ہے، دوسری تھرڈ ون ہے، ایک دوسری ہے اور ایک تیسری ہے. چوتھی کے سلسلے میں کہا گیا وہ دوحا ہے. اس کے بعد پھر لگاتار وحی نازل ہوتی رہی اور کچھ دنوں بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم ہوا معراج سے پہلے ہی کہ تہجد قیام اللیل کا آغاز ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو، قیام ہو، رکوع ہو، سجود ہو. 5 وقت کی نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی لیکن نمازوں کے اہتمام کی جانب توجہ جب دلائی گئی تو سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی کہ اس کو آپ کو ہر رکعت میں پڑھنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ قرآن پاک کے آغاز میں رکھی گئی، سب سے پہلی سورت کے طور پر اس کو صحیفے میں رکھا گیا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو، قرآن مجید کو ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیتی ہے. قرآن مجید جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں دھیرے دھیرے نازل ہوتا رہا. آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی جب پہلی وحی آئی اور آخری وحی سورۃ البقرہ کی ایک آیت آئی وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. بعض مفسرین نے لکھا اس کے 50 دن کے بعد، بعضوں نے لکھا 40 دن اور بعضوں نے لکھا 18 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی. تو یہ 23 سالہ مدت ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوتا رہا اور اس کا قانونی نام، اس کلام کا، اس کتاب کا سرکاری نام آپ چاہے تو کہہ لیں، جو اللہ تعالیٰ نے خود موصوف فرمایا وہ قرآن ہے. قرآن کے سلسلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ نام ہے، اس کے معنوں کی تحقیق نہ کرو. نام ہے کسی بھی چیز کا نام جیسے ہوتا ہے، لیکن چونکہ عربوں کا مزاج ہے کہ نام بھی بمعنی رکھتے ہیں اور نام کے پیچھے معنوں کی حقیقت ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے، اس کے معنی ہے حمد سے وہ لفظ بنا ہے.
ایسے ہی اس نام کی بھی علماء نے تحقیق کی اور دو روٹ ورڈ بتانے کی کوشش کی، جس کے بارے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ عربی کا مزاج یہ ہے، عربی زبان کا ایک انداز ہے جو دوسری زبانوں میں معدوم ہے، موجود نہیں ہے۔ یہ عربی کی خصوصیت ہے کہ اس کے الفاظ جو ہے سہ حرفی جڑ سے عام طور پر ترقی پاتے ہیں۔ اگر آپ مادے کو تلاش کریں اصل کیا ہے، روٹ ورڈ کیا ہے، تو زیادہ تر آپ کو سہ حرفی جڑ ملے گی، کہیں کہیں رباعی بھی ہوتی ہے، زلزلہ جیسے اس میں 4 ہے، لیکن اکثر و بیشتر الفاظ کا جو ذخیرہ ہے، ووکیبلری جو ہے، اس کی اصل ہوتی ہے 3 حرف۔ ان 3 حرفوں کو بتاتے ہوئے علماء نے کہا قاف را نون، اس سے یہ لفظ قرآن بنا ہے فعلان کے وزن پر۔ قاف را نون یہ جب مادہ ہوتا ہے، یہ جب سہ حرفی حرف ہوتے ہیں، اس کا جو لفظ بنتا ہے، تو اس کے معنی جوڑنے کے ہوتے ہیں۔ چونکہ قرآن مجید کی آیتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں اور قرآن مجید اللہ کے صحیفوں سے جڑا ہوا ہے، اسی لیے اس کو قرآن کے نام سے موصوف کیا گیا۔ یہ پہلی رائے ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ قرآن کا روٹ ورڈ قاف را حمزہ ہے، نون نہیں۔ پہلی رائے میں تو نون ہے نا، قاف را نون، لیکن دوسری رائے جو ہے بڑے بڑے علماء اکابر ائمہ کی ہے کہ قاف را حمزہ، جس سے لفظ قراءہ بنتا ہے، جس سے لفظ قراءت بنتا ہے، جس سے لفظ مقروء بنتا ہے، اسی سے قرآن بنا۔ یہ جو دوسری رائے ہے، اس کو ذرا تقویت ملتی ہے تلفظ کی وجہ سے کہ ہم قرآن کہتے ہیں، قرآن نہیں کہتے۔ مد ہے، حمزے کا تلفظ ہے، اور جب ہم اس کو قرآن کہیں گے اس کے معنی یہ کہ اس کے حروف اصلی میں حمزہ ہے، اور یہ جیسے رحمان ہے، جیسے غضبان ہے، جیسے اسفان ہے، ایسے ہی فعلان کے وزن پر یہ لفظ بن جاتا ہے۔ قراءہ کے معنی عام طور پر ٹو ریڈ، پڑھنا، قرات قرآن ہم کہتے ہیں نا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، پڑھنا۔ یہ قراءہ کا مفہوم ابتدائی مفہوم ہے، پڑھنا، لیکن اگر قراءہ کے معنی بھی آپ تحقیق کے ساتھ دیکھیں، غور و فکر کے ساتھ دیکھیں، اور عربی کی ان ڈکشنریز سے آپ ریفر کریں، رجوع کریں جو یوں سمجھ لیجیے سورس مانی جاتی ہے زبان کی، لسان العرب ہے، جوہری کے سیاح ہے، تاج العروض ہے، کئی جلدوں میں ڈکشنریز لکھی گئی۔ ان میں قراءہ کا مفہوم جو بتایا گیا وہ یہ کہ جمع کرنا، جمع، اور ریڈنگ کو، پڑھنے کو قراءت اور قراءت اس لیے کہا گیا کہ اس میں ایک آواز کو دوسری آواز کے ساتھ آپ جمع کرتے ہوئے لفظ بناتے ہیں، اور ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ جمع کر کے آپ جملہ بناتے ہیں۔ جیسے ایک دیوار بنی، بلڈنگ بنی ہوئی ہے، لیکن اگر آپ غور کریں گے تو یہ بلڈنگ کو اگر آپ تحلیل کریں گے تو اینٹیں نکلیں گے، اور اینٹ کو بھی اگر آپ بکھیر دیں گے تو پھر لازمی بات ہے مٹی نکلے گی، جس چیز سے کہ اینٹ بنتی ہے۔ تو ایسے ہی جو ہے آپ پورا جملہ دیکھیں گے تو ایک کمپلیٹ سینٹینس ہے، لیکن اس کو بانٹیں گے تو الفاظ ہے نا، لفظ کے بعد لفظ، لفظ کے بعد، اور ہر لفظ کو بانٹیں گے تو وہ آواز کا مجموعہ ہے، آوازیں ہیں، مل کر ایک لفظ بن جاتا ہے۔ مثلا آپ نے کہا کتاب، تو کا کی آوازیں، تا کی آوازیں، با کی آوازیں سب مل کے کتاب بن گئی۔ تو فرمایا کہ چونکہ قراءہ میں، پڑھنے میں آوازوں کو جمع کر کر الفاظ، اور الفاظ کو جمع کر کر عبارت، جملہ یا پیراگراف بنایا جاتا ہے، اور اس کو یک بعد دیگر پڑھا جاتا ہے، اسی لیے قراءہ کہا گیا ہے۔
اور قرآن مجید کو قرآن قرآ سے اس لیے اللہ تعالیٰ نے موسوم فرمایا کہ قرآن مجید آیتوں کا مجموعہ ہے، قرآن مجید سورتوں کا مجموعہ ہے، اس میں سورتیں جمع کی گئی، آیات جمع کی گئی، اور یہ ایک معنوں میں اور دوسرے معنوں میں یہ وہ کتاب ہے جو خوب پڑھی جاتی ہے، برابر پڑھی جاتی ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے، یہ نام بھی ایک معجزہ ہے، اس نام میں ایک چیلنج ہے، اس نام میں ایک دعویٰ ہے، اس نام میں ایک دعوت ہے، اور اس نام میں ایک حقیقت کا اظہار ہے کہ قرآن کو پڑھی جانے والی کتاب، بار بار پڑھی جائے گی، برابر پڑھی جائے گی۔ آپ حیرت کریں گے جتنا قرآن مجید پڑھی جاتی ہے، یہ کتاب پڑھی جاتی ہے، اس کے مقابلے میں کوئی کتاب نہیں، اگرچہ کہ پرنٹنگ کے اعتبار سے، طباعت کے اعتبار سے شاید بائبل بڑھ جائے، پھر بھی بانٹ کے تقسیم کرتے ہیں، کروڑوں میں بانٹتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، پرنٹ کرتے ہیں فری میں، اسکولوں میں، کالجز میں، جہاں لوگوں کی گیدرنگ ہے، لیکن پڑھتا کوئی نہیں۔ حیرت انگیز بات ہے، ان کے فادرز بھی نہیں پڑھتے، ان کے اسکالرز بھی پوری بائبل نہیں پڑھتے، چند چیپٹرز ان کو پڑھنا پڑتا ہے وہ چرچ میں، وہ آپ یوں سمجھ لیجئے 2-3 صفحے پڑھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ جتنی مذہبی کتابیں ہیں ساری کتابوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو پڑھتا کوئی نہیں، صرف اور صرف قرآن مجید کی انفرادیت ہے، صرف اور صرف یہ شرف اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو حاصل ہے کہ اس کو اتنا پڑھا جاتا ہے، اتنا پڑھا جاتا ہے کہ عدد اور شمار ممکن ہی نہیں ہے۔ ہر مسلمان پڑھتا ہے، ہر سال پڑھتا ہے، ہر تراویح میں پڑھا جاتا ہے، ہر موقع پہ پڑھا جاتا ہے، حفظ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، دیکھ کے پڑھا جاتا ہے۔ تھوڑا ہندوستان میں رواج کم ہے، عرب ملکوں میں جائیے، مسجد میں آنے کے ساتھ ہی سنتوں سے فارغ ہو گیا تو پہلے قرآن مجید کھول لے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوا نظر آئے گا آپ کو۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو اتنا پڑھا جاتا ہے کہ اکثر و بیشتر چند ہی ایسے واقعات ہوں گے کہ بالغ ہونے سے پہلے قرآن مجید پڑھا دیا جاتا ہے، تلاوت سکھا دی جاتی ہے، ناظرہ۔ آپ کہتے ہیں نا عربی پڑھانے آگے بول صاحب، عربی تھوڑی پڑھاتے ہیں، صرف قرآن مجید پڑھاتے ہیں۔ یہ ایک کتاب ہے جس نے یہ اپنے بارے میں اعلان کیا کہ قرآن خوب پڑھی جائے گی یہ کتاب، اور اس کا یہ اعلان، اس کا یہ دعویٰ ساری دنیا کے لیے چیلنج بن کر سامنے آ گیا، اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اس کی کوئی تردید نہیں کر سکتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو، قرآن جو فرمایا، بار بار فرمایا گیا، 72 ٹائمز خود اس کتاب میں، صحیفے میں، کلام مجید میں 72 مرتبہ قرآن کا لفظ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اسی لیے میں نے ایک لفظ کہا تھا سرکاری نام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے دیا گیا نام ہے۔ ابھی تلاوت ہوئی سورہ یوسف کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، یہ عربی والا قرآن ہم نے نازل کیا ہے۔ کتنے مقامات ہیں جہاں پہ قرآن 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 اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ لہذا یہ اس کتاب کا اللہ تعالیٰ کی جانب سے دیا ہوا نام ہے، اور اس نام کی برکت یہ ہے کہ کتاب بہت پڑھی جاتی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک پڑھی جائے گی۔ دوسرا نام جو 7 مرتبہ آیا ہے وہ فرقان، فرقان آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے پہلی رکوع میں بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے تورات کو نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انجیل کو نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرقان کو بھی نازل فرمایا، یعنی قرآن مجید۔ فرقان کے معنی فرق کرنے والی کتاب، یہ کتاب سچائی اور جھوٹ کے درمیان، یہ کتاب حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیتی ہے۔ عجیب بات کہی بزرگوں نے، اللہ والوں نے، کہ قرآن کے نام میں جمال ہے، فرقان کے نام میں جلال ہے کہا۔ قرآن میں ایک جمال ہے، ایک محبت ہے، پڑھی جانے والی کتاب، سینوں سے جو لگائی جائے گی، لوگ جو یاد کریں گے، لوگ پڑھ پڑھ کر اجر حاصل کریں گے۔
کہا یہ تو اس میں ایک جمال ہے، حسن ہے. اور فرقان میں یہ کہ یہ کتاب ہمیشہ سچائی کو جھوٹ سے الگ کر دے گی، ڈیفرینشیٹ، ممیز کر دے گی، علیحدہ کر دے گی. بتایا گیا، واضح کیا گیا، ڈرایا گیا کہ تم حق و باطل کی اب ملاوٹ نہیں کر سکو گے. پچھلے صحیفوں میں ملاوٹ کر لی تم نے، سچائی میں جھوٹ کو ملانے کی کوشش کی، اب نہیں. یہ فرقان ہے، اور یہ فرقان اس حیثیت سے ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایمان، عقیدے اور عمل کی انتہائی اہم باتیں ہیں ان کو ایسے ریپیٹ کر دیا کہ ان کو چینج نہیں کیا جا سکتا. اللہ کی توحید کے مضامین آپ دیکھیے کتنے جگہ قرآن پاک میں بیان کیے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و صداقت آپ دیکھیے بار بار آ رہی ہے قرآن مجید میں. قیامت کے احوال دیکھیے، ہر صورت میں کچھ نہ کچھ اشارہ، کچھ نہ کچھ تذکرہ. کوئی چینج نہیں کر سکتا، تحریف نہیں کر سکتا، تبدیلی نہیں کر سکتا، نہ معنوں میں، نہ تلفظ میں، نہ قرات میں، نہ حروف میں. یہ اتنا ریپیٹڈ اللہ تعالیٰ چیزوں کو بیان کیا. لیکن مکرر کے معنی، تکرار کے معنی وہ محض تکرار نہیں ہے، تکرار میں بھی ایک حسن ہے. ہر صورت میں وہ ایک اپنا مقام، ہر صورت میں اس کا اپنا ایک حسن، ہر صورت میں اس کا اپنا ایک مفہوم، سیاق و سباق کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں اس کلام کو نازل فرمایا کہ یہ کلام ایک یکتائے روزگار کلام بن گیا ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اسی لیے ارشاد فرمایا، انشاءاللہ ابھی کچھ ہی دنوں بعد وہ آیت آئے گی، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ. ایک چھوٹی سی سورت بنا کر تو تم پیش کرنے کی کوشش کرو. کتنے بم گرا دیے ہیں عالم اسلام پر، کتنی مملکتوں کو کتنی بار تباہ کیا گیا ہے، کتنی بار بغداد تباہ ہوا تاریخ اٹھا کر دیکھیے، کتنی بار سیریا تباہ ہوا تاریخ اٹھا کر دیکھیے، کتنی بار مصر پہ حملے ہوئے تاریخ اٹھا کر دیکھیے. آپ کتنے ہمارے نوجوانوں کی موب لنچنگ ہو رہی اس ملک میں، تاریخ اٹھا کر دیکھیے. اتنا جھگڑا کیوں کرتے ہو بھائی؟ ایک چھوٹی سی کتاب جواب میں ڈالو نا، قصہ پیدا ہو رہا ہے. نہیں، وہاں ذہن کام ہی نہیں کر سکتا. وہاں آ کے گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں ان کو، وہاں آ کے مغلظات بکیں گے، پروپیگنڈا کریں گے، گالی گلوچ کریں گے، قتل عام کریں گے، خونریزی کریں گے. لیکن یہاں عقل کام نہیں کرتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کلام نازل فرمایا، اس کا حسن، اس کا جمال، اس کی تلاوت، اس کے معانی، اس کی خبریں جو اطلاعیں دی گئی، پیشن گوئیاں، ہر لحاظ سے کلام معجزہ ہے. عقل عاجز ہو جاتی ہے، عقل عاجز ہو جاتی ہے کہ ایسے عظیم الشان انداز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کو نازل فرمایا. قیامت تک کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے لوگوں کے لیے. ارشاد فرمایا کہ یہ فرقان ہے، قرآن پاک کا دوسرا نام، اور فرقان کے معنی فرق کر دینے والا. جیسے میں نے ابھی کہا نا، روٹ ورڈ. اب آپ اس میں دیکھیے فا را قاف ہے، فرق. اردو میں بھی ہم کہتے ہیں فرق کرنا، اور عربی سے ہی یہ اردو میں آیا ہے. یہ وہ کلام ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیتا ہے. اس کلام نے جس چیز کو حق کہا وہ حق ہو کر رہتا ہے، اس پر پھر غبار نہیں آ سکتی اور اس کا انکار انسان نہیں کر سکتا. اگرچہ چاہے مخالفت جتنی چاہے کر لے، انکار نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کو التنزیل بھی ارشاد فرمایا. التنزیل کے معنی ہوتے ہیں دھیرے دھیرے نازل ہونے والا کلام. میں نے عرض کیا نا کہ یہ 23 سال کی مدت میں نازل ہوا. تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بیک وقت دے دی گئی. آپ کو اعتکاف میں بلایا گیا جبل طور پر، آپ تشریف لے گئے. 1 مہینے کا حکم تھا، لیکن چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت سے پہلے پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اب آپ کو 40 دن رکنا ہے. 40 دن اعتکاف کیا، تب اللہ تعالیٰ نے تورات کی تختیاں دی. اور وہ تختیاں لے کر بنی اسرائیل میں آنے تک وہ گمراہ ہو گئے تھے، بچڑے کی پوجا کر رہے تھے. سورۃ طٰہٰ میں اس کی تفصیل ہے. تو یہ تورات بیک وقت دی گئی. انجیل کا معاملہ یہ ہوا کہ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایسے الہام ہوتی تھی
کہ اکثر و بیشتر فرشتے کے آنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، مضامین ڈال دیے جاتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قلب مبارک پر، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام واعظ کی طرح گفتگو فرماتے تھے۔ اسی لیے تو انجیل میں اختلاف ہے نا، اناجیل اربع بہت مشہور ہے، 4 انجیلیں، لیکن معلوم ہونا چاہیے آپ کو 18 انجیلیں ہیں، الگ الگ لوگوں نے الگ الگ انجیل لکھی ہے، اور ان 18 میں سے 4 کو انہوں نے کہا، جیسے ہم لوگوں نے حدیث کی سینکڑوں کتابوں میں 6 کتابوں کو زیادہ صحت مند کہا ہے نا، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، یہ حدیث کے وہ کلیکشن ہے جو زیادہ ایتھنٹک ہے، باقی دوسری کتابوں کا انکار نہیں ہے، نعوذ باللہ، وہ بھی بڑے بڑے محدث تھے، امام بیہقی ہو، امام دارقطنی ہو، یہ بھی امام مالک ہے، امام احمد ابن حنبل ہے، سب کی کتابیں، امام محمد ہے، موطا امام محمد ہے، موطا امام مالک ہے، مسند احمد ہے، وغیرہ وغیرہ، کتابوں کی بڑی اہمیت ہے، لیکن ان میں 6 کتابیں زیادہ اہم ہیں، یہ کہا جاتا ہے۔ ان 6 میں پھر 2 کی زیادہ اہمیت ہے، جس کو صحیح ہے کہتے ہیں، بخاری شریف اور مسلم شریف۔ تو یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے سلسلے میں ہوا، کلام اللہ نہیں ہے، وہ حدیث حدیث ہے، کلام اللہ ہے، دونوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے الگ رکھا، الگ رکھنے کا حکم دیا۔ لہذا قرآن پاک کا یہ معجزہ ہے کہ وہ علیحدہ اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ لکھا گیا، لیکن انجیل کے ساتھ یہ نہیں ہو سکا۔ انجیل کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب ظلم ڈھایا گیا، آپ کو سولی کی سزا دینے کی ناکام کوشش کی گئی، اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا دیا، تو پھر عیسائیوں کی خبر لی گئی، ان کو مارا گیا، پیٹا گیا، سب بیچارے اکثر و بیشتر کمزور تھے، مزدور پیشہ تھے، لہذا ادھر ادھر بھاگ گئے، کوئی کہف میں پناہ گیا، کوئی گاؤں چلا گیا، کوئی جنگل میں زندگی بسر کرا، رہبانیت آ گئی، ننس بن کر زندگی بسر کرنے لگے، یہاں تک کہ دھیرے 50-60 سال کے بعد حکومت تبدیل ہوئی اور عیسائیوں کے ہاتھوں حکومت آئی اور عیسائیوں کو جان و مال کا تحفظ ملا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی غاروں سے نکل کر، جنگلوں سے آ کر 70 سال بعد پہلی انجیل لکھی گئی، متی کی انجیل، اور اس کے بعد جب ایک انجیل آ گئی تو دوسری انجیل، تیسری انجیل، چوتھی انجیل، لہذا 18 انجیلیں وجود میں آ گئی۔ بڑا اختلاف ہے آپس میں، چیپٹرز کا اختلاف ہے، پورے چیپٹرز الگ الگ ہیں، جملے الگ ہیں، باتیں الگ ہیں، بس آپ سمجھنا ہو تو یہ احادیث کے کلیکشن ہی سے سمجھیے۔ ہمارے پاس جیسے احادیث ہے، مسلم شریف کی کچھ روایتیں ہیں، ترمذی شریف کی کچھ روایتیں ہیں، ایسے ہی ہے، اور اس کے بعد سے ان میں سے 4 کو انہوں نے کہا یہ سب سے صحیح ہے، قریبی زمانے میں لکھی گئی اناجیل اربع، جس کو آپ نیو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ وہ تورات ہے، تورات اصلی نہیں، اس کی تفسیر ہو، اور نیو ٹیسٹمنٹ وہ انجیل ہے۔ لہذا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مضامین نازل ہوتے رہے، وحی الہی کی شکل میں حضرت جبرائیل آ کر سنا کر، یاد دلا کر محفوظ کرنے کی کوشش نہیں ہوئی، نہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ضرورت محسوس کی، اللہ تعالیٰ نے ضرورت محسوس نہیں کی، اس کی حکمت تھی، اس نے کچھ اور منصوبہ بنایا تھا، اس کی مشیت کچھ اور تھی، لہذا اس نے اس انداز میں اپنے اس کلام کو یا اپنی اس کتاب کو بھیجا۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے، بذریعے جبرائیل بشکل وحی تاکید کے ساتھ کہ اس کے نقطے شوشے گوشے میں تبدیلی نہیں ہوگی، ایسے ہی آپ کو پڑھنا ہوگا، ایسے ہی آپ کو یاد دلانا ہوگا، اور جب نازل ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشقت میں پڑ جاتے تھے، کیونکہ یاد رکھنا پورا کا پورا اور پھر وہ پہنچا دینا دوہری ذمہ داری تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پریشانی کا نتیجہ یہ ہوتا کہ جب وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرنے لگتے اس کو، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ و قرآن، آپ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہم آپ کو یاد کرائیں گے۔ تو ہماری ڈیوٹی ہے آپ کے سینے میں اللہ کا کلام ایسا محفوظ ہو جائے گا کہ آپ اس کو نہیں بھولیں گے، آپ پریشان نہ، تاہا مانزلنا علیک القرآن لتشقى، تاہا مشقت میں نہ پڑیں، یہ ڈیوٹی ہماری ہے۔
یہ ڈیوٹی ہماری ہے کہ ہم اس کو آپ کے سینے میں محفوظ کریں گے اور آپ اپنے ساتھیوں کو، صحابہ کو، اپنے شاگردوں کو یاد دلائیے. یہ دوسرا مرحلہ ہوگا، یہ دوسرا اسٹیج ہوگا. لہذا یہ قرآن مجید نازل ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا کہ فرق کرنے والا، امتیاز کرنے والا، اور تنزیل کی شکل میں دھیرے دھیرے گریجولی 23 سال کی مدت میں یہ پورا کلام پاک کمپلیٹ ہوا. اور اللہ کے حکم سے اس کے سورتوں کی، اس کی آیتوں کی ترتیب بتا دی گئی. حضرت جبرائیل امین بتا دیتے یہ آیت فلاں آیت کے بعد ہوگی، یہ سورت فلاں سورت کے بعد ہوگی، اور مرتب رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں، صحابہ کے سینوں میں، پھر اس کے بعد صحیفے کی شکل میں. اس صحیفے کو اللہ تعالیٰ نے صحف مطہرہ بھی کہا، پاک صحیفہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہونے والا وہ صحیفہ ہے جس میں ناپاک ملاوٹ داخل نہیں ہو سکتی. فرمایا دیکھو باطل نہ قرآن پاک میں دائیں سے داخل ہو سکے گا نہ بائیں سے داخل ہو سکے گا. دائیں سے اور بائیں سے کیوں ارشاد فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دائیں سے داخل ہونا یہ خوش عقیدگی کی وجہ سے، عقیدت مندی سے بھی لوگ غلطی کر جاتے ہیں، یاد رکھیے. خوش عقیدگی میں کچھ تھوڑا بڑا دو بھائی اور تعریف کر دو، الحمدللہ رب العالمین ہی کیوں، یہاں پہ الحمد و ثناء و ذکر الجمیل لکھو نہ بھائی. نہیں، خوش عقیدگی کی جانب سے رائٹ سائڈ سے بھی اضافہ نہیں ہوگا، شیطان کی سازش کے بائیں جانب سے بھی اضافہ نہیں ہوگا. تحریف کر کر، ملاوٹ کر کر، وہ غلط چیز کو داخل کر کر اس کلام میں کسی قسم کی آمیزش نہیں کر پائے گا. دائیں بائیں سے دونوں سے محفوظ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ صحیفہ ہے جو ملاوٹوں سے پاک ہے. اس کو کتب قیمہ بھی کہا گیا، قیمتی کتاب. قیم، ٹھوس کتاب، قیمتی کتاب، ویلیبل کتاب، کہ یہ وہ اللہ تعالیٰ کی قیمتی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے لے کر حضرت جبرائیل امین کے حوالے کی اور اس کو بیت العزت میں رکھا گیا اور وہاں سے 23 سال کی مدت میں نازل کیا گیا. بہت قیمتی کتاب ہے، اتنی قیمتی کہ حضرت جبرائیل امین اس کتاب کے حصے کو، آیتوں کو لے کر، وحی الہی کو لے کر فرشتوں کے جلوس میں چلتے تھے تو دور دور تک ابلیس کو مار مار کے بھگا دیا جاتا تھا، قریب نہیں پھٹکنے دیا جاتا تھا. سیکورٹی، سخت سیکورٹی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بڑی پہنچا دیتے تاکہ کسی قسم کی کوئی ملاوٹ کا اندیشہ نہ رہے. اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے الکتاب المبین بھی فرمایا کہ اس کے مضامین سمجھنے کے لیے بالکل واضح ہیں، کلیئر ہے. یہ میتھمیٹکس کے وہ اصول نہیں ہے جس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مشکل ہو رہی ہے، پیچیدگی ہو رہی ہے. نہیں، فرمایا کہ کھلے کھلے مضامین ہیں، توحید کے مضامین، آخرت کے مضامین. اگرچہ معنوں کی گہرائی بہت ہے لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کی کتاب اتنی گنجلک ہے، اس میں اتنا کنفیوژن ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. الکتاب المبین ارشاد فرمایا. الذکر الحکیم بھی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی صفات میں تذکرہ کیا. ذکر حکیم یعنی وہ دانائی کا بیان جس سے کہ انسان کو نصیحت حاصل ہوتی ہو، انسان کو ایڈوائز ملتی ہو، متنبہ ہوتا ہو، بیدار ہوتا ہو، غفلت کی نیند سے جاگ جاتا ہو. یہ ذکر حکیم بھی ہے ارشاد فرمایا. اس کتاب کا ایک نام اللہ تعالیٰ نے ذکر الحکیم بھی ارشاد فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو کتاب مجید بھی کہا، بزرگی والی، نوبل، تقدس والی، اہمیت والی کتاب. یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کا ایک تقدس ہے، یہ بہت مقدس ہے ارشاد فرمایا. اور اس کی آیتیں مقدس ہے، اس کے معنی مقدس ہے، اس کے مفاہیم مقدس ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کی کتاب یہ القرآن ہے، یہ الفرقان ہے، یہ الکتاب المبین ہے، یہ الذکر الحکیم ہے، یہ تنزیل العزیز الرحیم ہے. اس کی بڑی پیاری پیاری صفات ہے، یہاں تک کہ 55 نام اس کے علماء نے قرآن مجید سے ہی عکس کر کے بیان کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن میں نے عرض کر دیا یہ صفات ہے، یہ قرآن مجید کی صفات ہیں.
मुख्तलिफ सिफतों के जरिए से अल्लाह ताला ने अपने इस कलाम को नुमाया फरमाया। और एक बड़ी तारीख है, उस तारीख का अहाता बहुत मुश्किल है कि किस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम पाक नाज़िल हुआ, किस तरह से फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को याद दिलाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याद दिलाने के लिए दो अहम तरीन तरीक़ेकार मुंतखब फरमाए। एक तो खुद तिलावत कर याद करवाते और तिलावत उनसे सुनकर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्दीक करते। ये एहतियात थी। सहाबा की एक टीम थी, उस टीम में 4 सहाबा तो बहुत मुमताज थे, बहुत मुमताज थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये कुर्रा थे। ये सहाबा में कारियों का मकाम था इनका, ये हिफ्ज के बहुत माहिर थे। और इसीलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में आपने हजरत ज़ैद बिन साबित को जिम्मेदारी दी कि सारे जो लिखे हुए पर्चे हैं, या जो पर्चे तो नहीं कह सकते हम, जो छालों पे लिखा गया था और जो खालों पर लिखा गया था, झिल्ली जो इस्तेमाल की जाती थी उस जमाने में लिखने के लिए, उन सब को जमा करें और एक जगह जमा कर रखें। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये हजरत ज़ैद बिन साबित के जिम्मे किया था। क्यों? वो बड़े गैर मामूली ऊंचे दर्जे के हाफिज थे, कारी थे, उनको सारी चीजों का इल्म था। और फिर हजरत उमर का जमाना आया, वही सहीफा एक ही जगह था। आप हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जब वफात हुई तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा के घर आया और उसके बाद से फिर हजरत उमर के घर गया और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफात हुई तो हजरत हफ्सा के पास रहा। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लोगों ने आकर ये कहा, अदरी खादिहिल उम्मा, इस उम्मत की आप खबर लीजिए अमीरुल मोमिनीन। तो फरमाया क्या मसला हो गया? कहा कुरान पाक गलत सलत पढ़ रहे हैं। अजबी लोगों ने याद करना शुरू किया तो थोड़ा मिस्टेक्स करते थे, लाजमी बात है। एराब में गलतियां हो जाती थी, ज़ेर ज़बर में गलतियां हो जाती थी। तो हजरत उस्मान ने, मैं बहुत मुख्तसर इशारा कर रहा हूँ, घंटों पर बसीत फैला हुआ ये बयान होना चाहिए, लेक्चर्स के सीरीज है ये, लेकिन मैं इशारा कर रहा हूँ कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि ठीक है, हजरत हफ्सा से वो सहीफा मंगाया जाए और हजरत ज़ैद से कहा अब आप उसको अच्छा खुशखत लिखिए। और लिखने के बाद 2 सहाबा को बुलाकर करेक्शन करवा लीजिए, कोई गलती तो नहीं रही है, दिखला लीजिए, कुरैश के लहजे में लिखा जाए। ये लिखने का अमल शुरू हुआ और सारी कुरान पाक की तरतीब के साथ तदवीन हो गई, लिख लिया गया और हर आयत पे 2 सहाबा की गवाही ली गई कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सही लिखा गया है कि नहीं, कुछ इसमें बा का नुक्ता छूट गया, ये शोशा। सिवाय सूरह तौबा के सूरह तौबा की आखिरी आयत का मसला ऐसा था कि उसमें 2 सहाबी गवाही के लिए नहीं मिल रहे थे जिन्होंने हुजूर से याद किया। हर एक से थोड़ी गवाही नहीं जा रही थी, वो लोग आके गवाही दे जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से याद किया। लिहाजा बड़ा मसला पेश आया, कैसे होगा मसला ये हल? तो हजरत खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए और उन्होंने पढ़ के कहा बिल्कुल करेक्ट लिखा तुमने, ऐसे ही मैंने अल्लाह के रसूल से याद किया था। लोगों ने कहा मगर ये उसूल जब बनाया गया है एकेडमी का कि 2 गवाह हों, तो या तो एक ही अकेले पढ़ रहे खुज़ैमा की अकेली गवाही कैसे चलेगी? एक सहाबी ने कहा रुको, खुज़ैमा का मसला दूसरा है। कहा एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार तशरीफ ले गए थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सामान खरीदने का वादा करके उसको ये कहा था उठा के रखो, मैं कीमत लेकर आ रहा हूँ। कीमत लेकर आने तक वो ताजिर मुसलमान था, गैर मुस्लिम था, बाहर का आया हुआ था, कौन था क्या था उतनी तफसील नहीं है, लेकिन वो साहब की नियत बदल गई, ज्यादा रेट आ रहा था। तो उन्होंने कहा नहीं मेरा वादा नहीं है आपसे, मेरा वादा नहीं है, मैं तो दूसरे को बेचना चाह रहा हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुमने वादा किया ना,
تو کہا نہیں میں ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا، آپ کے پاس گواہ ہے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ میں پڑ گئے. حضرت خزیمہ قریب میں تھے، انہوں نے کہا ہاں میں گواہ ہوں، تو وعدہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بیچنے کا، جہاں تو وعدے سے مکر رہا ہے. تو اس نے پھر کہا نہیں ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، لے لیجیے آپ کو قیمت جو طے ہوئی تھی اس میں سامان آپ لے لیجیے. خرید فروخت ہو گئی. حضور نے حضرت خزیمہ کو بلایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ کو بلا کر کہا خزیمہ تم تھے اس وقت جب میں اس سے خرید فروخت کا وعدہ کر رہا تھا؟ تو حضرت خزیمہ نے کہا نہیں. کہا تم نے گواہی دے دی بلکہ؟ کہا اللہ کے رسول جب میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی آپ کے قول پر دے رہا ہوں تو یہ چھوٹے سے سامان کا کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج سے خزیمہ 2 گواہوں کے برابر ہے. آج سے خزیمہ 2 گواہوں کے برابر ہیں. لہذا سورۃ التوبہ کی وہ جو آخری آیت ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حضرت خزیمہ نے کہا ایسے ہی اللہ کے رسول سے میں نے سنا. حضرت عثمان نے کہا یہ ڈبل گواہی ہے، یہ کافی ہے، یہ اللہ کا پہلے سے انتظام تھا، یہ اللہ کا پہلے سے انتظام تھا. اگر آپ قرآن مجید کے سلسلے میں اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں تو قرآن مجید کی ایک ایک چیز معجزہ ہے، ایک ایک چیز معجزہ. یہ اتفاق ہے، ایسے ہی ایکسیڈنٹلی ہو گیا. حضرت خزیمہ کی ڈبل گواہی قرار دے دی گئی تھی 15-20 سال پہلے، ایسے ہی ہو گیا تھا؟ نہیں، یہ اللہ کے علم میں تھا، یہ ہونے والا ہے، اس کو ایسے رکھو، خزیمہ کو یہ مقام دو. لہذا یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوش خط لکھوا کر اس زمانے کے اعتبار سے کاپیز بنوائی اس کی، اور ہر بڑے شہر میں، مصر میں ایک، عراق میں ایک، ملک شام میں ایک کاپیز بھجوا دی اور کہا اس کے مطابق حفظ کرنا، یاد کرنا اور پڑھنا. یہ اسٹینڈرڈ صحیفہ ہے اور اس کو مصحف امام کا نام دیا گیا ہے، سارے لوگوں کی رہنمائی کرنے والا صحیفہ جس کے مطابق قرآن پاک پڑھا جائے گا اور اسی کے مطابق قرآن مجید لکھا جاتا ہے. اسی کے مطابق قرآن مجید کی شروع میں کتابت ہوتی رہی، لوگ لکھ کر اپنے وطن اپنے گھر لاتے رہے، اور آج اسی کے مطابق پرنٹ ہوتا ہے، نشر ہوتا ہے. اس میں ایک ذرہ برابر فرق نہیں ہے. حالانکہ بعض جگہ لکھنے میں عربی کے جو اصول بنائے گئے ہیں وہ اصول کی رعایت نہیں ہے. اصول تو بعد میں بنے نا، پہلے تو قرآن مجید مدون ہوا، تو بعض جگہ اصول کی رعایت نہیں ہے. پھر بھی چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے ہی لکھا گیا تھا، اب بھی ایسے ہی لکھا جائے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. یہ ڈکلیئر کیا گیا، یہ اعلان کیا گیا. یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو آپ کو جامع قرآن کہا گیا. لہذا یہ اللہ تعالیٰ کا کلام اس قدر کھلی ہوئی ٹرانسپیرنسی، بالکل ایسے کوئی چیز شک و شبہ کے دائرے میں نہیں آ سکتی. اس کا نزول، اس کی کتابت، اس کی حفاظت، اس کی نشر و اشاعت، اس کا ترجمہ، اس کے معانی، یہ پوری وضاحت کے ساتھ الحمدللہ ایک نسل سے دوسری نسل، ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک منتقل ہوتے ہوئے آج ہمارے سامنے آ چکا ہے. یہ سینوں کے ذریعے سے بھی منتقل ہوا ہے اور یہ کتابی شکل میں بھی منتقل ہوا. یہ اس کی دوہری حفاظت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی ایسی حفاظت فرمائی کہ کہیں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ، کوئی شبہ نہیں فرمایا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. بک بک کرنا یاد رکھیے اپنی جگہ ہوتی ہے، دلیل دینا الگ. ایک صاحب لطیفہ سناتے ہیں، چارمینار انہوں نے بھیج دیا اور رجسٹرار آفس میں اس کی رجسٹریشن بھی کروا دی. تو یہ بیوقوفی ہے نا، یہ ہو گیا ہوگا ایک لطیفہ، لیکن اس سے حقیقت بدل گئی. چارمینار اور صاحب کا ہو گیا. ابھی تو لوگ تاج محل پہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں، ابھی تو لوگ تاج محل پہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں. اور ایک سیٹ صاحب نے کہا میں نے آسٹریلیا بھیج دیا، مینٹیننس نہیں ہو رہا تھا. یہ بہت بکبک ہے، بکواس ہے نا، افواہات ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی بکواس لطیفے جی نہیں، آپ چینلز پہ جا کر دیکھیے یہ باتیں ہو رہی ہیں. جج صاحب نے کہا نا جا کے بیوقوف پہلے پی ایچ ڈی کر کے تاریخ کس کو کہتے ہیں، تاج محل کس کو کہتے ہیں، کوٹ تک چلے جا رہے ہیں.
تو بک بک کرنا الگ چیز ہوتی ہے، یاد رکھیے دلیل کے ساتھ بات کرنا الگ ہے. دلیل پروف لے کر دلیل کے ساتھ بات کرو. ایسا لگ رہا ہے جیسے جلتے ہوئے پہ تیل پڑ رہا ہے، جل رہے ہیں اچھل رہے ہیں، لیکن جواب دینے کی صلاحیت نہیں ہے. علمی انداز میں نہیں جواب دے سکتے. اللہ تعالیٰ کا کلام بڑے عجیب و غریب انداز میں ہم تک پہنچا، اور اس سے جو امت کا تعلق ہے، تلاوت کا تعلق، حفظ کا تعلق، ترجمے کا تعلق، تدبر کا تعلق، وہ تعلق کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ان چیزوں کا اہتمام فرمایا اور امت کی تعلیم بھی کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اس کو ایک ایک حرف پڑھنے پر تم کو 10 نیکی. الف لام میم کو ایک حرف نہ سمجھو، الف پر 10 نیکی، لام پر 10 نیکی، میم پر 10 نیکی. یہ جو فضیلت ہے قرآن مجید کی تلاوت کی. فرمایا کہ دیکھو جسم کے سارے اعضاء ان کا عبادتوں میں ایک ایک حصہ ہوتا ہے. سجدے میں پیشانی، سجدے میں ناک رگڑی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. جسم کے سارے اعضاء کا عبادت میں اپنا اپنا حصہ ہوتا ہے. تو فرمایا تمہاری نگاہوں کا، تمہاری آنکھوں کا عبادت میں حصہ یہ ہے کہ اللہ کا کلام دیکھ کر پڑھو. آپ نے فرمایا دیکھ کر جو کلام پاک ہم پڑھتے ہیں وہ آنکھ عبادت کر رہی ہے، اس آنکھ کو اجر مل رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن پاک کی تلاوت کی فضیلت بیان فرمائی اور اس کی تعلیم کی فضیلت، اس کے تعلم کی فضیلت، پڑھنے کی فضیلت، پڑھانے کی فضیلت، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ ساری فضیلتیں جو آپ احادیث میں دیکھیں گے، یہ ساری فضیلتوں کی وجہ سے الحمدللہ امت میں حفظ قرآن کا بھی شعور ہے، امت میں تلاوت قرآن کا بھی شعور ہے. صحابہ کا تو عالم ہی کچھ اور تھا. اکثر و بیشتر صحابہ یاد رکھیے 7 دن میں ایک قرآن پاک ختم کر لیتے تھے. چند صحابہ کے نام آئے ہیں 2 یا 3 جو 3 دن میں قرآن پاک ختم کرتے تھے، اور 3 دن سے کم میں قرآن پاک کو ختم کرنے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے. کہتے تھے پھر حق ادا نہیں ہوگا. آخری اجازت جو آپ نے دی وہ 3 دن کی دی، ورنہ 7 دن کا معمول تھا. یہاں تک کہ ایک وفد آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام سیکھنے کے لیے. آخری دور کا واقعہ ہے، اور ان کا مسجد نبوی کے سامنے میدان میں خیمہ ڈالا گیا. وہ اپنے ٹینٹ میں رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء بعد ان کی خیریت لیتے تھے جا کے. آج کا دن کیسے گزرا، سب سیکھ لیا، پڑھائی اچھی رہی، کھانا آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت تھی، بہت خبرگیری فرمایا کرتے تھے، بہت خبرگیری. یہاں تک کہ غیر مسلم جو نظر آتے تھے وہ نظر نہ آئے تو پوچھتے تھے وہ کیوں نظر نہیں آ رہا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ ایک ذرا کالی سی موٹی سی عورت آ کے جو مسجد کے سامنے جھاڑو دیا کرتی تھی وہ نظر نہیں آ رہی. تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو شاید اطلاع نہیں ہوئی کہ ان کا انتقال ہو گیا، ان کی تدفین ہو گئی. کہا تو لوگوں کو انہیں خبر دینی چاہیے تھی، اطلاع دینی چاہیے تھی. چلو اس کی خبر بتاؤ کہاں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتون کی قبر پر تشریف لے گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد از تدفین نماز جنازہ پڑھی وہاں پر. اتنی خبرگیری امت کی، اتنا امت کا خیال رکھنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ عشاء بعد جب تک وہ 10-12 دن رہے ان کی آ کے خبر دیا کرتے تھے، خیریت دیا کرتے تھے. ایک دن وہ انتظار میں ہیں کہ اللہ کے رسول آئیں گے، مجھ سے پوچھیں گے، میں خیریت سناؤں گا. اشتیاق ہے ان کو. قیمتی مہمان آنے والے ہوتے ہیں تو کتنا اشتیاق ہوتا ہے آپ تصور کیجئے. وہ کہتے ہیں دھیرے دھیرے سب ساتھی سو گئے، میں نہیں سو سکا. میں ٹرین کے دروازے پہ خیمے پر انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قدرے تاخیر کے ساتھ تھوڑا سا لیٹ ہو کر تشریف لائے اور فرمایا سب خیریت سے، سب ٹھیک تھی. اللہ کے رسول آج آپ تھوڑا، آپ کی آمد مؤخر ہو گئی، آپ تھوڑا دیر سے آئے روزانے کے مقابلے میں. تو کہا آج کا جو میرا معمول تھا قرآن مجید ختم کرنے کا وہ پورا نہیں ہوا تھا، میں نے عشاء بعد اس کو کمپلیٹ کر لیا، مکمل کر لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ ارشاد فرمایا جس کا میں نے ترجمہ معمول سے کیا، حزب، آج کا جو حزب تھا وہ میں نے مکمل کر لیا، تب میں آیا ہوں. اب ان کے ذہن میں سوال، حزب کیا چیز ہے؟
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ حزب کی کیا معنی ہے؟ اب ہم لوگ پارا سمجھتے ہیں، سورہ سمجھتے ہیں، ہم میں سے بھی بہت سے حضرات حزب نہیں سمجھ رہے ہیں، مگر اب انشاءاللہ سمجھ لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حفظ کا لفظ ارشاد فرمایا تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ تم کو یہ نہیں معلوم ہے حزب کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو ہم نے قرآن مجید کو 7 احزاب میں، 7 حصوں میں حزب میں تقسیم کر رکھا ہے، لہذا اس کی تلاوت جمعہ کے دن شروع ہوتی ہے تو ایسے ہوتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ تو ہے ہی، وہ تو جامع سورت ہے۔ پہلے دن تو 3 سورتیں پڑھی گئی، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، اور دوسرے دن جو صورتیں 5 صورتیں پڑھی جائیں گی وہ 5 صورتوں کا آغاز ہو رہا ہے، سورۃ المائدہ، سورۃ الانعام، سورۃ الاعراف، اور پھر اس کے بعد سورۃ الانفال، سورۃ التوبہ، یہ 5ویں صورت ہو گئی۔ اور اس کے بعد سے پھر تیسرے دن 7 صورتیں پڑھی جائیں گی، ان کا آغاز ہوگا سورہ یونس، ہود، یوسف، رعد، ابراہیم، حجر، نحل، 7 صورتیں۔ چوتھے دن پھر 9 صورتیں پڑھی جائیں گی، اور وہ 9 صورتوں میں ہوگی سورۃ الاسراء، سورۃ الکہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، سورۃ الانبیاء، سورۃ الحج، سورۃ المؤمنون، سورۃ النور، سورۃ الفرقان، یہ 9 صورتیں۔ یہ بھی آپ دیکھ لیجئے اتنا ہی مقدار ہے، 5 ساڑھے 5 بار ہے، یہ ہوگی ایک منزل۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا پھر صورتوں کا جو آغاز ہوگا تو وہ 11 صورتیں ہوں گی 5ویں دن جو پڑھی جائیں گی، اور ان کا آغاز ہوگا سورۃ الشعراء سے، سورۃ الشعراء، سورۃ النمل، سورۃ القصص، سورۃ العنکبوت، سورۃ الروم، سورۃ اللقمان، سورۃ السجدہ، سورۃ الاحزاب، پھر سورہ احزاب کے بعد صبا، فاطر، یاسین پہ لے کے ختم۔ اور فرمایا چھٹے دن ہم 13 صورتیں پڑھا کرتے تھے، وہ 13 صورتیں شروع ہوتی ہے سورۃ الصافات، صاد، زمر، مؤمن، فصلت کو ہم لوگ انڈیا کے قرآن مجید میں حامیم سجدہ ہوتا ہے۔ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے کوئی یہ سمجھے الگ الگ صورتیں ہیں، نام الگ الگ ہے۔ سورہ فصلت ارشاد فرمایا، اور سورۃ الشعراء، سورہ زخرف، سورہ دخان، جاسیہ، احقاف، محمد، فتح، حجرات، یہ 13 صورتیں چھٹے دن۔ اس کے بعد 54 صورتیں بچتی ہیں جو سورۃ القاف سے شروع ہوتی ہے، سورۃ القاف، سورۃ الذاریات، سورۃ الطور، سورۃ النجم، سورۃ القمر، سورۃ الرحمن الی آخری۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یہ ہماری 7 منزلیں، 7 دن میں ہم یہ قرآن پاک ختم کر لیتے ہیں۔ اب ہم لوگوں کی سستی دیکھ کر کہ یہ لوگ تو 7 دن میں ختم نہیں کرنے والے ہیں، قرآن مجید کو 30 پاروں میں شفٹ کیا گیا کہ کم سے کم مہینے میں ایک بار تو ختم کرو۔ تو اللہ کے بندوں کا کرنا یہ ہوا کہ کبھی کبھی تو سال میں ایک بار بھی ختم نہیں کرتے، جو اٹھا کے رکھ دیتے ہیں تو پھر رمضان میں ہی کھولتے ہیں۔ رمضان میں بھی کھولنے والے میں سمجھتا ہوں 50% کی ہے، پورے 100% نہیں ہوں گے، لیکن صحابہ قرآن پاک سے بہت محبت کرتے تھے، صحابہ قرآن مجید کی تلاوت پر کثرت کرتے تھے، اور ایسے قرآن پاک کی اتنی تلاوت کرتے تھے کہ قرآن مجید ان کی زبان پر جاری رہتا تھا، پڑھتے رہتے تھے اور سناتے رہتے تھے، وہ کہیں اٹکنا نہیں پڑتا تھا، کوئی مسئلہ نہیں پیش آتا تھا، کیونکہ ان کو معلوم تھا یہ تلاوت کا اجر کیا ہے۔ انہوں نے حدیث سن رکھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے روایت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرے کلام پاک میں مشغول ہو کر دعا بھی نہ کر سکے، اتنا مشغول، اتنی تلاوت کر رہا ہے، تو یاد رکھو ایسے بندے کو میں وہ دعاؤں کا اجر دوں گا، اور وہ دعاؤں والی تمنائیں اس کو عطا کروں گا، وہ نعمتیں عطا کروں گا جو خوب گھگیا کے مانگنے والے کو میں دیتا ہوں، رو رو کے مانگنے والے کو جو دیتا ہوں اس کو فری میں دوں گا میں، کیونکہ میرے کلام میں منہمک ہے، میرے کلام میں مصروف ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا کلام، یہ اس کی تلاوت سب سے پہلا حق ہے، اس کی تلاوت کا اہتمام، اس کے سلسلے میں ترتیب بنانا ضروری ہے، کچھ نہ کچھ ٹائم نکالنا چاہیے۔ فجر کا وقت اگر فجر سے پہلے فجر کے بعد نکل جائے بہت اچھا افضل وقت ہے، لیکن نہیں نکل پا رہا ہے تو دن کا کوئی حصہ ضرور قرآن مجید کی تلاوت کے لیے وقف کرنا چاہیے۔
علیحدہ کر دینا چاہیے، اس میں پھر کوئی مداخلت نہ ہو. جیسے ہم نوکری کو جاتے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی مداخلت پسند نہیں کرتے. دوست بھی آ گیا تو رخصت کر دیتے ہیں، رشتہ دار بھی آ گئے تو معذرت کر لیتے ہیں، بھائی نوکری پہنچنا ہے، تنخواہ دینا ہے. ایسے ہی یہ تہیہ کر لیں کہ اللہ سے اجر لینا ہے، اتنا تو میں پڑھوں گا، یہ ٹائم تو میرا پڑھنے کا ہے، اس میں کسی قسم کا انٹرفیئرنس ڈسٹرب نہیں قبول کروں گا. یہ عزم مصمم کریں تو اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے انس پیدا ہو جائے گا، مناسبت پیدا ہو جائے گی، آپ کی زبان پہ اللہ تعالیٰ کا کلام جاری رہنے لگے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ کے کلام کا تقاضا یہ ہے کہ آگے بڑھ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. فرمایا ایک بزرگ نے کہ ایک صاحب کے گھر بادشاہ کا خط آیا رات میں، اور ان کے گھر میں شمع نہیں تھی، چراغ نہیں تھا، تو وہ تڑپ کے بھاگنے لگے چاروں طرف اور لوگوں سے دیا مانگنے لگے کہ بادشاہ کا خط آیا ہے، آرڈیننس کیا ہے کیا نہیں پتا نہیں، مجھے روشنی دے دو، چراغ دے دو، شمع دے دو. کہا تمہارے پاس ملک الملک کا خط آیا ہے، احکم الحاکمین کا خط آیا، اگر تمہارے پاس علم کی روشنی نہیں ہے تو اہل علم سے مانگو، اہل علم سے مانگو، لیکن اللہ کے کلام سے واقفیت حاصل کرنے کی کوشش کرو، اس کے معنوں کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس پہ تدبر کرو، نکھر کر اس کے جو معنی تمہارے سامنے آئیں گے تمہارا خود اس سے مقام بلند ہوگا. پھر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے کلام کا تقاضا یہ ہے کہ جو احکام ہیں ان پہ عمل کیا جائے، جن چیزوں سے روکا جا رہا ہے ان سے ہم رک جائیں. جب یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہماری اور آپ کی زندگی میں نافذ ہوگا تو یاد رکھیے زندگی اتنی قیمتی ہو جائے گی، اتنی قیمتی ہو جائے گی کہ اس کے بعد انسان قابل تقلید نمونہ بن جائے گا. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ وہ عصر بعد سنتیں پڑھنے سے منع کرتے تھے، نوافل نہیں پڑھنا چاہیے. عصر کی نماز سے مغرب تک اکثر یہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، لہذا اکثر یہی فتویٰ ہے کہ جب آپ عصر کی فرض نماز پڑھ لیں تو سنت نوافل وغیرہ نہیں ہے، مغرب تک ہی، مغرب بعد شروع ہوتی ہے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں تشریف لائے، مسجد نبوی میں، اور کچھ کام تھا، کوئی کتاب، وہی درس ہوتا تھا نا آپ کا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا درس ہوتا تھا مسجد نبوی میں فجر بعد. سینکڑوں طلباء آتے تھے پوری دنیا سے، بہت بڑے امام تھے وہ. لہذا وہ کوئی کتاب وغیرہ لینے مسجد میں اثر بعد آئے تو ایک چھوٹا سا بچہ مسجد میں کھیلتے کھیلتے کہا یا شیخ ارکع رکعتین، مسجد میں آئے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھی، اپنی نیت باندھی، اپنی نیت باندھی 2 رکعت پڑھی اثر بعد، سلام پھیر کر باہر نکلے. شاگردوں نے کہا واہ حضرت آپ تو فتویٰ دیتے ہیں اثر بعد نفل نہیں پڑھنی چاہیے، آپ تحیۃ المسجد پڑھ رہے ہیں. تو کہا تم نے بچے کو نہیں سنا کیا کہا اس نے کہا یا شیخ ارکع رکعتین، میرا ذہن فوراً قرآن مجید کی اس آیت کی طرف گیا، اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون، مجرموں کو جہنم میں ڈالتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہے گا جب ان سے کہا جاتا تھا نماز پڑھو تو یہ نماز نہیں پڑھتے تھے، لہذا میں نے کہا نماز پڑھنے کہہ رہا، فتویٰ اپنی طرف، نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کے سلسلے میں ارشاد فرمایا اذا قیل لهم ارکعوا، جب ان سے کہا جاتا ہے رکعت قائم کرو، رکوع پڑھو، نماز پڑھو، تو لا یرکعون، وہ نہیں پڑھتے تھے، لہذا آپ جہنم میں جا رہے ہیں. تو یہ وعید میرے ذہن میں آئی کہ بچہ مجھے کہہ رہا نماز پڑھو، میں نے نماز پڑھ لی، فتویٰ اپنی جگہ ہے، نماز اپنی جگہ ہوگی. یہ قرآن مجید کے حکم پر عمل کرنا، نافذ کرنا قرآن مجید کو اپنی زندگی میں، یہ ہمارا ایک اہم ترین تقاضا ہے. اور اس کے اوپر بہت لمبی گفتگو ہو سکتی، بڑی حکمتیں، بڑے نتائج ہیں اس کے، اور بہت برکتیں ہیں. کیسی برکتیں ہیں، ہماری سوسائٹی کیسے تبدیل ہو جائے گی، بہت ساری مثالیں ہیں. لیکن میں گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھا کر تفسیر کی طرف آنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنی بڑی نعمت دی، بہت بڑی نعمت دی، بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے نعمت دی، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، اپنے رسول سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به، ایران کو جو ہم نے حکومت دی، روم کو جو محل عطا کیے، دولت دی، اے رسول ان کی جانب آپ نگاہ اٹھا کر نہ دیکھیے. کیوں؟ اس لیے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو سورۃ الفاتحہ اور قرآن عظیم دیا ہے. یہ ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہم نے آپ کو دے دی ہے کہ یہ امریکہ کا وائٹ ہاؤس مل جائے تو آپ سمجھ لیجئے
کہ چند دنوں کا عیش ہے، اس کو چھوڑ کے پھر وہ اندھیرے گڑھے میں بہرحال جانا ہے، لیکن قرآن پاک مل جائے تو سمجھ لیجیے کہ معاملہ حل ہو گیا ہے۔ یہ تو میدان حشر میں بھی نور بن کے کھڑے ہو کے آپ کی سفارش کرے گا، یہ تو جنت میں بھی آپ کے کام آئے گا، جنت تک آپ کو لے جائے گا۔ لہٰذا اتنی بڑی نعمت اس کو ہم نے چھپا کر، اس میں ہم نے صندوقچے کو، اس صندوقچے کو پھر بڑے صندوق میں، اور اس صندوق کو کالی کوٹری میں بند کر کے رکھا۔ غیر مسلم واقف ہو جائے گا تو میرے لیے حجت بن جائے گا نا کہ مولانا آپ کے پاس قرآن ہے، آپ کو عمل نہیں کرتے، لہٰذا چھپاؤ۔ چھپانے کے لیے نہیں تھا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہے جس کے پاس اللہ کی کتاب کی امانت ہے اور اس کو چھپا کے رکھتا ہے۔ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ، لمبی تقریروں کی ضرورت نہیں ہے، قرآن مجید پہنچاؤ، اس کی تبلیغ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے پوچھتے کیا اسلام ہے، آپ ان کی مناسبت کے ساتھ کچھ آیتیں پڑھ کر سنا دیا کرتے تھے، تقریر نہیں فرماتے تھے۔ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں کام کرتی ہیں، ان میں تاثیر ہے، ان میں ایک سادگی ہے، ان میں جمال ہے، ان میں ایک دل پذیری ہے، لہذا اللہ کے کلام کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرواتے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کو ہم نے غیروں تک نہیں پہنچایا، اس امانت کو ہم نے چھپا کر رکھا، تو 800 سال سے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں۔ کیا اشر ہو گیا دیکھیے آپ، لوگوں کو بتلاتے اللہ تعالیٰ کا کلام کیا کہہ رہا، انسانوں کو کتنی اہمیت دی گئی، ایمان کو کتنی اہمیت دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں قدر و قیمت صفات کی ہے، ذات کی نہیں ہے۔ اس ذات پاک والے ملک میں اگر پیغام پہنچا تو آج کچھ اور ہی ہوتا مسئلہ، لیکن بہرحال وہی غلطی ہم سے، یہ غلطی صحابہ سے نہیں ہوئی، تابعین سے نہیں ہوئی، جس ملک میں گئے انہوں نے پورا قرآن پہنچا دیا، لہذا پورا ملک مسلمان ہو گیا، چاہے عراق ہو، چاہے وہ مصر ہو، چاہے وہ شام ہو جس کو ٹکڑے کر دیا گیا، سیریا میں، فلسطین میں، لبنان میں تقسیم کر دیا گیا، پہلے تو ایک ہی تھا ملک شام، چاہے وہ افغانستان ہو، جہاں یہ تابعین تک پہنچتے گئے اور انہوں نے پورا دین پہنچایا اور حالات بدلتے چلے گئے۔ لہذا آج ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام سے اپنی نسبت تبلیغ کی حیثیت سے بھی، کلام کو پہنچانے کی حیثیت سے بھی جوڑیں، اور لازمی بات ہے جب تک کہ ہم خود نہیں سمجھیں گے کیسے ہم اس کو پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ بھی وہ سمجھنے کی کوشش ہے کہ ہم لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجتمع قوم، کچھ لوگ نہیں جمع ہوتے فی بیت من بیوت اللہ، اللہ کی کسی گھر میں، مگر صرف اس لیے کہ یتدارسون القرآن، قرآن مجید کا درس ہو، سیکھیں، سکھلائیں، تشریح ہو، تو فرمایا ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے غشیت علیہم الرحمہ، نزلت علیہم السکینہ، ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، رحمت نازل ہوتی ہے، ان کے دلوں میں سکینت، سکون اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے۔ لہذا یہ ایک عبادت ہے، ایک اجر کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام سے محبت کے لیے مشقت اٹھانا، سردی میں آنا، بارش میں آنا، سب کے سب پہ اجر ہے، اور اس کے سلسلے میں اہتمام کریں کہ ہم اللہ کے کلام کو سمجھے، جس کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، 7 آیتیں سورۃ الفاتحہ کی۔ ان 7 آیتوں کی کیا عظمت ہے، خود اللہ تعالیٰ نے ان 7 آیتوں کے سلسلے میں کیا بات ارشاد فرمائی، اور یہ 7 آیتیں پورے قرآن مجید کو ہمارے اور آپ کے سامنے کیسے کھول کر رکھ دیتی ہے کہ اس کا نام ہی سورۃ الفاتحہ پڑ گیا۔ فاتحہ، فتح، وہی ریلیٹرل روٹ، اس کو پکڑ کے چلیے، کھول دینا، فتح مانے الفاتحہ، وہ سورج جو کھول دیتی ہے کس کو، اللہ کے کلام کو، معانی کو، مطالب کو۔ پھر اتنے نام ہیں سورۃ الفاتحہ کے جو احادیث میں آئے ہیں، اور پھر اس کا جو آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، کہ حضرت فخر رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کے جو مفسر ہیں، بہت بڑے مفسر، وہ فرماتے ہیں کہ پورا قرآن مجید سورۃ الفاتحہ میں ہے۔ دریا با کوزہ کہتے ہیں، اب کوزہ ہی ہم لوگوں بڑے معلوم، کوزہ جو ہے ایک چھوٹا پینے کا برتن ہوا کرتا تھا لوٹے کی طرح، اس کو کوزہ بولتے تھے۔ تو ایسا کوزہ ہو آپ کے پاس کہ پورا سمندر اس میں سما جائے، دریا با کوزہ پرانا محاورہ، تو سورۃ الفاتحہ ایسے ہی ہے، پورا سمندر معانوں کا اس میں سمایا۔ تو امام راضی فرماتے ہیں کہ پورا قرآن مجید وہ سورۃ الفاتحہ میں سمٹا ہوا،
اور پوری سورۃ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں. اب فرمایا پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم با میں با کو اگر سمجھ لیں بس با ہے نا وہ با، اور کہا با بھی نہیں سمجھنا ہو تو نیچے کا ایک نقطہ وحدت اس توحید کو سمجھ لیں تو تم سمجھو گے قرآن سے جڑ گئے. وہ با کے نقطے سے آغاز ہو رہا ہے، وہ با میں تبدیل ہو رہا ہے. با سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سورۃ الفاتحہ. یہ کیا اس کے معانی ہیں اور کیسے اس کے مطالب ہے، یہ ایک دعوت فکر دینے والے ہیں کہ اتنا پیارا جملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی رحمتوں کو سمٹا ہوا. ترجمے کے اعتبار سے آپ کہہ لیجیے میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، میں آغاز کرتا ہوں اللہ کے نام سے. یہ ہماری مجبوریاں ہیں کہ ہم یہ ترجمے کرتے ہیں، لیکن جو بسم اللہ کا لفظ ہے با جو ملا ہوا ہے اللہ کے اسم سے، تو اللہ اس کا اسم اور با یہ اس کی تشریح بہت مشکل ہے، اس کا ترجمہ بہت مشکل ہے. انشاءاللہ تشریح تو کچھ نہ کچھ کی جائے گی. اتنا پیارا جملہ ہے کہ سارے نبیوں کو یہ جملہ دیا گیا تھا، یہ آیت دی گئی تھی. اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ سورۃ النمل اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو جو لیٹر لکھا تو اس میں لکھا انہو من سلیمان انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز. تو اس کے معنی ہے کہ پچھلے نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ پیارا جملہ دیا تھا. اور اسی سلسلے میں مفسر نے لکھا کہ پچھلی امت میں غالباً حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت میں ایک صاحب وفات کر گئے اور ان کے اعمال کچھ ایسے نہیں تھے کہ ان کے قبر جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنتی. ان کے اعمال کچھ ایسے تھے کہ وہ سزا بھگت رہے تھے، عذاب قبر سے وہ دوچار تھے. ان کا بچہ 4-5 سال کا ہو گیا، یتیم بچہ، اور ماں نے اس کو زمانے کے صحیفے کو پڑھانے کے لیے آغاز کروایا تو اس کو پہلے دن پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی دن سے قبر کا عذاب ختم ہو گیا. انہوں نے پوچھا مولا میرا جرم ختم ہو گیا ہے یا کوئی اور بات ہو گئی، آج سے عذاب ختم ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے بندے تیرا بیٹا مجھے رحمان رحیم کہہ رہا ہے، میں تجھے جہنم کا سزا دوں؟ ایسے ہو سکتا ہے؟ اتنی برکت والی آیت ہے، اتنا برکت والا یہ جملہ ہے. اس کا کیا مفہوم ہے انشاءاللہ، اور پھر یہ کس طرح سورۃ الفاتحہ کا جز ہے انشاءاللہ، یہ ساری وضاحت آپ کی خدمت میں آئے گی. میں سمجھ رہا تھا سورۃ الفاتحہ ہو جائے گی، لیکن ذرا انٹروڈکشن طویل ہو گیا، تمہید طویل ہو گئی. لیکن اس طویل تمہید کا حاصل اتنا ہی ہے کہ اللہ کے کلام کو وہ حق دیا جائے جس کا یہ حقدار ہے. اللہ کے کلام کے ساتھ بڑی عبادتی کرتے ہیں، اس کا حق ادا نہیں کر پاتے، اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے ہم سب کو مالا مال کر دے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.